بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ میرے لیے بہت پرائڈ کی بات ہے کہ آج میں ایز اے گیسٹ اسپیکر آپ لوگوں کے سامنے جو ہوں آئی ہوں۔ ندا عمر چٹھا ہے اور لائک پولیس میں آنے سے پہلے میرا جو پروفیشن تھا وہ ڈینٹسٹری کا تھا۔ لائک بائی پروفیشن آئی واز اے ڈینٹسٹ، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم آئی کیم ٹو نو کہ سی ایس ایس ہے اور ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، تو کیوں نہ وہ بھی دیا جائے۔ تو 2009-7 میں نے سی ایس ایس کا ایگزام دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہو گیا، اور میری جو پولیس تھی وہ فرسٹ پریفرنس تھی، کیونکہ یہ ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک تھا، اور اٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم ان 2008 جب یہ خواتین پولیس ڈپارٹمنٹ میں لیڈرشپ رول میں آنا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے تمام خواتین کو ایز کانسٹیبل ضرور ریکروٹ کیا جاتا تھا، لیکن لیڈرشپ رول میں خواتین جو تھیں پولیس میں وہ بالکل بھی 1947 آنورڈس نہیں آئی تھیں۔ تو 2008 سے میں پہلی خاتون پولیس افسر جو تھیں لیڈی پی ایس پی وہ انرول ہوئی، اور ہم اس کے بعد جو ہے 2009 میں جو ہے ہم لوگوں کی ٹریننگ شروع ہوئی۔ ہم 4 لیڈی پولیس آفیسرز تھی جو ایز اے ایس پیز جو ہیں وہ ادھر انرول ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ آج یہ 60+ خواتین جو ہیں اس وقت لیڈرشپ رول میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور یہ آپ کے لیے ایز اے رول ماڈل نہیں تو ایز مینٹورز جو ہے وہ آپ کے لیے ایک مینٹور کے طور پہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس لیکچر کا مقصد بھی جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی اکیڈیمکس یا کوئی اس طرح کا لیکچر دیں جو کہ آپ کو آلریڈی مل رہے ہیں۔ آئی ایم شیور ضابطۂ فوجداری، تعزیرات پاکستان، ان سب سے ریلیٹڈ آپ لیکچرز تو لے رہے ہوں گے۔ آج کے لیکچر اس طرح کے جو سینئر پولیس آفیسرز آپ کے سامنے آتی ہیں، مقصد آپ کو ایک مینٹورشپ پروگرام کے تحت گائیڈنس فراہم کرنا ہے کہ جب آپ لوگ فیلڈ میں جائیں گی اور وہاں پر آپ اپنے ایکیڈیمکس جو آپ نے تمام لاز، یہ قانون شہادت اور یہ تمام چیزیں جو پولیس ورک سیکھ رہی ہیں، اس کو پریکٹیکلٹی میں کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں گی۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ لوگوں کو فیلڈ میں بیٹا یاد رکھیے گا کہ اس وقت آپ جس دور میں ایز اے پولیس آفیسر پولیس اسٹیشنز میں تعینات ہونے جا رہی ہیں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ اب تو چیٹ جی پی ٹی آ گئی ہے اور اس طرح کی اور بہت سی ایپس آ گئی ہیں کہ جو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی کوئری آپ اگر اس کے اندر لکھیں گے، ڈالیں گے، تو وہ آپ کو سارے جب بھی جس رول میں بھی آپ کو کام دیا جائے گا، آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں موسٹلی وہ طبقہ آئے گا جو پسا ہوا ہے۔ پسا ہوا طبقہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی لائک امیر کے گھر میں بھی کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ بھی ولنریبل ہوگا۔ ولنریبل وہ انسان ہوتا ہے جس کے ساتھ سوسائٹی جو ہے کسی قسم کی ناانصافی کر چکی ہوتی ہے یا اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں ناانصافی سے، جو کہ عام لوگ جو ہیں سوسائٹی کے ان سے کمپیریٹیولی لیس پریویلیجڈ ہوتے ہیں۔ ان ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی میں آپ کنسیڈر کرتے ہیں بچے، کیونکہ وہ زیادہ پرون ٹو ایبیوز ہوتے ہیں، نگلیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین جو فزیکلی ویک ہوتی ہیں اور فریجائل ہوتی ہیں، خواتین کو چونکہ سوسائٹی میں بھی وہ رول نہیں دیا جاتا، اس وجہ سے آپ ان کو ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی میں انکلوڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اولڈ پیپل ہیں، بوڑھے حضرات ہیں، وہ بھی آپ کے ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی میں آتے ہیں، کیونکہ وہ فزیکلی اس طرح طاقتور نہیں ہوتے، وہ بھی نگلیکٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ ایکٹیو کوئی ورک نہیں کر رہے ہوتے تو اس وجہ سے بھی وہ ولنریبل گروپ میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسجینڈرز جو کمیونٹی ہے، ان کو چونکہ کوئی آئیڈینٹیٹی نہیں تھی ہمارے معاشرے میں، جس پہ ابھی کافی حد تک ہم لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن پھر بھی سوسائٹی میں وہ نگلیکٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو مینٹلی انکیپیسیٹیٹڈ یا بیمار لوگ ہوتے ہیں، مینٹلی اور فزیکلی، وہ بھی آپ کے ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سوسائٹی میں کمپیریٹیولی طاقتور انسان جو ہے ان کو بائی فورس اور بائی مینیپولیشن
ان کو ان کے جو حقوق کانسٹیٹیوشن دیتا ہے اس سے ان کانسٹیٹیوشن ان رائٹس کو انحراف کر کے اپنے مقصد اور اپنے فائدے کے لیے پاورفل سیگمنٹ آف سوسائٹی استعمال کرتا ہے. تو بینگ پولیس آفیسر آپ لوگوں کا جو مقصد فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے، آپ لوگوں نے یہ نہیں بھولنا کہ موسٹلی آپ کے پاس جو لوگ آئیں گے وہ زیادہ تر ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں آلموسٹ 90% جو کرائم ہے وہ ان ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہی وہ 90% لوگ ہیں جن کو اگر آپ صحیح طرح انٹرٹین نہیں کریں گے تو آپ اپنے جو پروفیشن ہے اس کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر پائیں گے. یہ معاشرہ جو ہے جو 10% ایلیٹ ہے اس کو تو ہر کوئی انٹرٹین کر لے گا، لیکن یہ جو ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بینگ اے پولیس آفیسر یہ آپ کے پروفیشن کے ساتھ بھی جو آنیسٹی تبھی ہوگی جب آپ ان ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی کو حق دلائیں گے. اور نمبر 2 یہ کہ آپ کا بحیثیت مسلمان اپنا رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی اسی طرح مضبوط ہوگا جب آپ اس ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی کو انصاف دلائیں گے. کیونکہ ان کے لیے کوئی میڈیا کا بندہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، ان کے لیے کوئی پولیٹیشین آپ کے پاس نہیں آئے گا until unless کوئی ووٹس چاہیے اس کو. یہ آپ کا اپنا فرض ہے اور یہ آپ کی اپنی جو پرسنالٹی اور آپ کے ایتھکس جو ہیں یہاں پر کام کریں گے، یہاں پر بتائیں گے. اور ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ورک ایتھکس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ اس پہ زور نہیں دیا جاتا. آئی ایم شیور ورک ایتھکس پہ کوئی ان کے لیکچر ہوتے ہیں، ان کے ٹاپکس میں ہیں. ایتھکس سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے. یہ ورک ایتھکس جو ہیں یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے ایک بندہ ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک پولیس آفیسر ہے اور اس کے اندر ایتھکس نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہیں، اپنے پروفیشن سے انصاف کرنے کا جو جذبہ ہے وہ نہیں ہے، تو اس کو آپ میرے خیال میں اس پروفیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب اخلاقیات اور تربیت جو ہے وہ انسان کے اندر نہ ہو. تو یہ چیز جو ہے آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنی ہے، کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تحت اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک پرسیپشن آف پبلک ہے کہ کیوں پبلک کہتی ہے کہ جی پولیس کرپٹ ہے، جبکہ پولیس اتنا کام کر رہی ہوتی ہے. آئی ایم شیور کہ پولیس سے زیادہ کرپٹ ادارے بھی ہیں. اکاؤنٹس میں آپ چلے جائیں، آپ ٹیکس میں چلے جائیں، وہاں موسٹلی شاید کوئی کام ہو جو شاید برائب کے بغیر ہو رہا ہو، لیکن پولیس میں بہت سے لوگ ہیں جو ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ پرسیپشن جو یہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی کرائم سین پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک تو کرائم سین پریزرویشن کے بارے میں تو ضرور لیکچر دیا جاتا ہوگا. پھر آپ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کرمنل کے پیچھے بھاگنا ہے، کرائم ایویڈنس کو کیسے پرزرو کرنا ہے، چین آف کسٹڈی کو کس طرح مینٹین رکھنا ہے. لیکن جو ہمارا وہاں پر ولنریبل سیگمنٹ بیٹھا ہوا ہے جو کہ وکٹم ہے، وکٹم کو کس طرح آپ نے پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہے، انفارچونیٹلی اس کے معاملے میں ہم ایز پولیس آفیسرز جو ہیں وہ ٹوٹلی فیل ہو چکے ہوئے ہیں. اس پہ ہمارا کوئی جو ہے اس پہ زور نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا. اور وکٹم جو ہے اس کو بھی ہم اسی لینگویج اور اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم ایک عام کرمنل سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہماری وکٹم پروٹیکشن ہے وہ ہمارا ورک ایتھکس جو ہے وہاں پر کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے کہ وکٹم کو آپ نے کس طرح پروٹیکشن فراہم کرنی ہے. وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ جب کسی بھی جگہ پہ جائیں گے، جب آپ کہیں ایس ایچ او یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر لگے ہوں گے تو آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنی جو ٹیم ہے اس کی اس طرح کی فارمیشن کرنی ہے کہ آپ کا ایک ٹیم ممبر تو کرمنل کے پیچھے بھاگے، ایک ٹیم جو ہے وہ آپ کی کرائم سین کی پریزرویشن رکھے، تیسری آپ نے خود جو وکٹم ہے اس کے ساتھ انٹرویو آپ نے ہمیشہ خود کرنا ہے. وکٹم کی پروٹیکشن، اس کی جو ہے میڈیا میں اس کا نام نہ جائے، اس کو کس طرح آپ سیکیور کرتے ہیں. ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہیں موسٹلی رورل ایریا سائٹ پہ، وہاں پر آنر کلنگ سے ریلیٹڈ یا ریپ تو اٹس جنرلائزڈ، رورل پولیس اسٹیشن ہو یا آپ کا اربن ہو تو وہاں پر ایسے کیسز آپ کو رپورٹ مل جاتے ہیں، فریکوینٹلی مل جاتے ہیں. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ اسیس کرنا ہے کہ جو وکٹم ہے، جو
ڈومیسٹک وائلنس, جینڈر بیسڈ وائلنس یا کسی قسم کے بھی کرائم سے ریلیٹڈ ہماری خاتون ہے یا بچہ ہے, سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو پرپیٹریٹر آف کرائم ہے, جس نے اس کے ساتھ وہ کرائم کنڈکٹ کیا ہے, کیا وہ اس کا انٹیمیٹ پارٹنر یا اس کا ریلیٹو تو نہیں ہے. آپ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ایک کرائم جو ہے خاتون کے ساتھ ہوا, خاتون کے اس کے رشتہ دار نے اس کے ساتھ جو ہے کرائم کیا, اس خاتون کو کبھی بھی آپ اس جگہ سے ڈیٹیچ نہیں کرتے, آپ ہمیشہ اس کو اس کرمنل کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. جس نے آج وائلنس کیا کل اس کا مرڈر کر دے گا. سیم از دا کیس ود بچے بھی ہمارے ولنریبل سیگمنٹس ہیں, وکٹم ہیں. موسٹلی مولسٹیشن اینڈ ریپ جو بچوں کا ہوتا ہے وہ بھی ان کے انٹیمیٹ ریلیٹیوز ہوتے ہیں, ان کے قریبی ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں, ان کے محلے دار ہوتے ہیں. ہمیشہ ہم بچے کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ جو مولسٹیشن ہے دیٹ اینڈز اپ انٹو ریپ, اور ریپ اینڈز اپ انٹو سم سارٹ آف اٹ اینڈز اپ انٹو مرڈر. تو یہ چیزیں جو ایز اے پولیس آفیسر ہمارا ویژنری ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ بچے, یہ خواتین, یہ بوڑھے, ان کو ہم نے کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے. اب جب آپ پروٹیکٹ کرنے پہ آتی ہیں, آپ کہتی ہیں ٹھیک ہے جی میں ایک ریپ سین پہ, کرائم سین پہ گئی ہوں, وہاں پر خاتون کے ساتھ ریپ ہو گیا, آپ کے دل میں ہے کہ جی وکٹم پروٹیکشن کرنی ہے, آپ وکٹم کا انٹرویو کرتی ہیں, وکٹم جی بتاتی ہے مجھے تو بڑا خطرہ ہے. موسٹلی ریپ یہی ہوتا ہے کہ الوپمنٹ ہو گئی, کوئی مطلب کسی سے کوئی بات چیت چل رہی تھی, الٹیمیٹلی وہ بہلا پسلا کے لے گئے, بچی کو 365B کا مقدمہ ہوا, 365B کا مقدمہ پولیس نے درج کیا والد کی مدعیت میں, بچی آ گئی واپس. پولیس کیا کرتی ہے, وہ بچی اس والد کو ہینڈ اوور کر دیتی ہے. اگلے دن آپ کو خبر ملتی ہے جی اس کا تو مرڈر ہو گیا, غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا. کیوں؟ وی آر رسپانسبل. خاتون ہم نے ریکور کرائی اور ہم نے اس کو فوراً اس کے والد کے حوالے کر دیا وداؤٹ اینی پرسیونگ کہ یہ خاتون کا فردر آنر کلنگ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے پرسیو کرنی ہے کہ اس خاتون کو آپ نے پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. پھر جب آپ پروٹیکٹ کرنے پہ آئیں گی تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں اس کو کہاں پروٹیکٹ کر سکتی ہوں, میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے, تھانے میں تو آپ لوگوں کو ٹرانسپورٹ بھی نہیں ملے گی اپنے لیے, تو آپ وکٹم کو کیسے پروٹیکشن پرووائڈ کر سکیں گی. اس کے لیے بیٹا آپ لوگوں کی آؤٹ ریچ پروگرام ضروری ہے. جب بھی آپ نے کہیں لگنا ہے, آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے پولیٹیشین کے ساتھ اچھے روابط قائم کرنے ہیں کہ جی وہ میری پوسٹنگ زیادہ دیر ہو جائے, یا میں نے جو ہے کرمنل پکڑنے کے لیے یہ جو ٹپیکل لوگ یہاں پر وزٹ کر رہے ہوتے ہیں جو خود بھی آرگنائز کرائم میں ملوث ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے کیس آپ کو دے دیں جو ڈسٹرکٹس میں چل رہا ہے کہ آرگنائز کرائم آپ کو وہی جو ایک بندہ ہے آپ کو انفارمنٹ جو ہے آپ کے کس قسم کے انفارمنٹ ہیں. آپ اپنے وہاں کے سب سے پہلے بطور فیمیل پولیس آفیسر, if you want to bring a change in the society, if you want to bring a change in this تھانہ کلچر, you are the agent of change. آپ وہ ایجنٹ آف چینج ہیں جنہوں نے تھانہ کلچر کو چینج کرنا ہے, جو آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے. آپ کے جانے سے وہ امیجیٹلی چینج ہوگا. آپ نے جب بھی کسی پولیس اسٹیشن میں جانا ہے, ایک تو آپ نے وہاں کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو بچوں سے ریلیٹڈ وہاں پر ادارہ ہے, آپ نے اس ادارے کے ساتھ جو ہے سب سے پہلے انٹریکشن کرنا ہے, وہاں میٹنگ کرنی ہے. آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ میں شیلٹر ہومز, دارالامان, ان کے سپرنٹینڈنٹ سے ملاقات کرنی ہے. خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ میں دیکھنا ہے کہ اولڈ ہاؤسز کون کون سے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے. آپ نے اپنے اداروں میں دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ڈونیشنز دے رہے ہیں, جو غریبوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں, جنہوں نے کسی قسم کے کوئی ٹرسٹ کھولے ہوئے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ ضرور میٹنگ کرنی ہے. آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ میں وہ تمام NGOs جو خواتین کو شیلٹر پرووائڈ کرتی ہیں, وہ تمام ادارے جو ایب نارمل بچوں کے سے ریلیٹڈ سکولز ہیں, ایب نارمل بچوں سے ریلیٹڈ ان کو بحالی کے لیے ڈسٹرکٹ میں موجود تمام ایسی NGOs, ادارے, اسکول, ہاسپٹلز, یہاں پر آپ نے جا کے ایک دفعہ اپنی میٹنگ ضرور کرنی ہے. اور آپ کے موبائل نمبر پر کسی بھی ایلیٹ کلاس کا نمبر ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس ان تمام لوگوں کے جو وہاں کے کیئر ٹیکرز ہیں ان کے نمبر ہوں, تاکہ جب 15 کی کال چلے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو ایک بیار و مددگار بچہ ملا ہے, آپ کو اسٹریٹ پہ بھکاری ملا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی پرسیپشن, ہماری پرسیپشن بہتر کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے بچوں کو کس طرح ریسکیو کرنا ہے. اسٹریٹ چائلڈ مل رہے ہیں, بیار و مددگار
بچے مل رہے ہیں، آپ نے ان کو کس طرح چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کرنا ہے. آپ نے ان بچوں کے ساتھ صرف حوالے نہیں کرنا، آپ نے ان کو کنیکٹ کرنا ہے. جو کنیکٹنگ ڈاٹ ہے نا، جو برج کرنا ہے گیپ، وہ آپ کا کام ہے. اتنی زیادہ کسی بھی ادارے کی ایکسیس ان ولنریبل سیگمنٹس کے تک نہیں ہے جتنی پولیس افسران کی ہے. اور ایسے ہی وہ غالب نے اللہ تعالیٰ کی بات کو بہت اچھے طریقے سے نہیں وہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. تو آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو 15 کی کال پہ ان تمام ڈسٹریسڈ لوگوں کے پاس جائیں گی. آپ ان تمام لوگوں کو، اگر آپ کا ویژن، آپ کا ہورائزن کلیئر نہیں ہوگا، آپ آگے کسی کو جو ہے وہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی والا جو ویمن سیفٹی ایپ ہے، یہ آپ سب نے انسٹال کر لینی ہے. اس میں وہ آپ سے آپ کا CNIC نمبر مانگیں گے، آپ کا سیل نمبر مانگیں گے، اور ان کیس آف ڈسٹریس اگر آپ کو آپ ڈسٹریس میں ایک دوسرا نمبر مانگیں گے کہ آپ کی انفارمیشن کسی دوسرے کو آٹومیٹکلی چلی جائے گی. آپ اس کو جب الرٹ 15 الرٹ 911 کو کریں گی وہ نمبر مانگیں گے. آپ سب کا ویمن سیفٹی ایپ، یہ میرے اپنے موبائل میں بھی ہے، آپ سب کے موبائل میں ویمن سیفٹی ایپ انسٹال ہونا چاہیے. اس میں آپ کر لیں گے، نہیں ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی ایپس کے لیے آپ لوگوں کی ہوگی، لیکن چونکہ جنرل پبلک کے لیے اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. یہ آپ اس کو جو ہے انسٹال جیسے نارملی آپ کو کرتی ہیں. تو یہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے ایک بہت اچھی ایپ انٹروڈیوس کرائی ہے ویمن سیفٹی ایپ کے نام سے، جو کہ ہر خاتون کو اپنے موبائل میں انسٹال کرنی چاہیے. اس کا جو فرسٹ پیج ہے وہ یہی ہے کہ الرٹ 15 الرٹ 911 کے نام سے. اس میں اگر کوئی بھی خاتون کسی ڈسٹریس میں ہے، پبلک پلیس پہ کھڑی ہوئی ہے، آفس میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ اس کو 15 کو الرٹ کو پریس کرے گی تو اس کو جو ہے اس کا جو ہے کانٹیکٹ ہو جائے گا 15 کے ساتھ. یا باقی ساری جو ہے 15 اس کو اس کی لوکیشن، یہ جیسے اس میں آ رہی ہے لائیو چیٹ، ایمرجنسی لائیو چیٹ، یہاں پر آپ جب کسی کو میسج کریں گے تو یہ بہتر وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی لائیو لوکیشن بھی ان کے پاس چلی جائے گی، اور وہ جو ڈولفن یا جو بھی 15 رسپونڈنگ پولیس ہے وہ وہاں پر آپ کو رسپونڈ کرے گی. اس ویمن سیفٹی ایپ میں مور کا آپشن نیچے نظر آ رہا ہے فرسٹ پیج پہ، اور نیکسٹ جائیں تو ادر ہیلپ سینٹر لکھا ہوا ہے، ادر ہیلپ کارنر. اس کو کلک کریں گے تو یہاں پر ہم نے یہ آپ دیکھ لیں کہ ویمن سیفٹی میں IG کمپلینٹ سینٹر کا نام ہے، نیچے تحفظ سینٹرز ہیں. یہ ہم نے سارے تحفظ سینٹرز کو اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کا. اور اس تحفظ سینٹر کو اگر آپ کلک کریں گے تو اس طرح یہ جو دوسرا پیج آپ کو نظر آ رہا ہے پولیس تحفظ سینٹر کے نام سے، جس پہ لکھا ہوا ہے پولیس تحفظ سینٹر، خدمت کاؤنٹرز، شیلٹر ہومز، پناہ گاہ، لیگل ایڈ اینڈ ادر فیسلٹیز. یہ تمام خواتین جو ہیں، یہ شاید ابھی آپ لوگ کھولیں تو ابھی نہ ہو، کیونکہ اس کو ابھی ریسنٹلی میں نے اس میں ایڈ کروایا ہے، اور ابھی جو اپروول IG صاحب کے بعد ہم اس کو جنرل پبلک کے لیے اوپن کر دیں گے. تو یہ جو ہے پولیس تحفظ سینٹرز جو ہے اس کے اسی طرح آئے گا. آپ پولیس تحفظ سینٹر پہ کلک کریں گی، پبلک بھی اس کو دیکھ سکتی ہے، اور آپ لوگ بھی اگر اپنے تھانے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کو نہیں اگر ایکسیس کہ آپ کے ایریا میں کون سی چیز کہاں ہے اور آپ نے کسی کو گائیڈ کرنا ہے، تو آپ بھی ویمن سیفٹی ایپ کے تھرو گائیڈنس لے کے دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. اسی طرح لاہور اور یہ سارے 36 اضلاع کا نام آ جائے گا. آپ جس ضلع میں ہوں گی آپ اس ضلع کا کنیکٹ کریں، وہ اس پہ کلک کریں تو آپ کو اس ضلع سے ریلیٹڈ جو ہے کون کون سے سینٹرز اویلیبل ہیں وہ آپ کو آ جائیں گے. جیسے یہ دیکھیں کہ فرسٹ جو پیج ہے لاہور کا آپ نے دیکھا تو نیم آف دا سینٹر آ گیا کہ خدمت مرکز لبرٹی پارکنگ گلبرگ لاہور میں. اس کو ہم نے جو ہے GPS لوکیشن کے تحت سب کی لوکیشنز بھی اس کے اندر رکھ دی ہیں کہ اب اس کی لائیو لوکیشن جو بھی کرنٹ جو لوکیشن ہے اس کی GPS کے تھرو موبائلز پہ وہاں پر پہنچا جا سکتا ہے. اسی طرح خدمت کاؤنٹرز آ گیا جو جینڈر بیس وائلنس خواتین ہیں، اب ان کو پولیس اسٹیشن آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں کسی یہ سارے ایڈریس اپنے لاہور کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ایسی خواتین جو تشدد کا شکار ہیں، ہاسپٹل وہ پولیس اسٹیشن جانے کے بجائے وہ ان سینٹرز میں ہاسپٹلز میں جا کر اپنا میڈیکو لیگل ایگزام کرا سکتی ہیں اور ڈاکٹ لے سکتی ہیں. اسی طرح شیلٹر ہومز کا بھی ہم نے سارا دے دیا ہے. آپ بطور پولیس ویمن آفیسرز کے تحت بھی آپ لوگ بھی اس سے گائیڈنس لے سکتی ہیں کہ آپ کے ایریا میں کوئی بھی خاتون اگر آ رہی ہے، نارملی جو خاتون کے ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچوں کو بھی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہم نے ویمن سیفٹی ایپ چونکہ خواتین کے لیے تھی
تو ہم نے اس کو اس کا ایک پارٹ بنا دیا تاکہ تمام لوگ جو ہیں اس کو دیکھ سکیں. یہ وہ خاتون جو میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ یہ بچی تھی, اس کو ہم نے جو ہے ریکور کرایا تھا اور اس کے بعد یہ تحفظ سینٹر کے تھرو اس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو بازیاب کرایا. پھر اس کو نہ صرف بازیاب کرا کے اس کے پیرنٹس کے حوالے کیا بلکہ کیئر اسکول کے ساتھ بھی ہم نے ان کو کنیکٹ کروانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ ادھر اپنی بچی کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کریں, کیونکہ جب تک یہ بچی اگر ایجوکیشن نہیں لے گی تو یہ اس کے پیرنٹس اس کو کسی اور نوکری یا کام میں رکھیں گے. تو اس میں ہمارا یہی ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ اس بچی کو ہم کیئر اسکول کے ساتھ کنیکٹ کریں, اور اگر جاب کرنی ہے تو یہ اس کی مدر کو ہی ہم کہیں جاب اچھی جو ہے کسی گارمنٹ انڈسٹری میں جاب پرووائڈ کریں تاکہ پیرنٹس جو ہیں وہ کمائیں اور بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں. یہ ایک میو ہاسپٹل کی سینئر ڈاکٹر کے گھر بچی تھی اور اس کو خوب تشدد کا نشانہ پوری فیملی بناتی تھی. یہ ہمیں انفارمیشن ملی اور اس بچی کو پھر جو ہے ہم لوگوں نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو چونکہ MOU سائن ہوا تھا اور ہم نے یہ تھا کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو اور زیادہ لیگل بائنڈنگ مل جاتی ہے. یہ لوگ نہیں کہتے کہ جی پولیس آئی یونیفارم میں آئی کیوں جی ریڈ ہے آپ کے پاس, تو یہ ادارے جو ہیں یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو ساتھ لے کے ریڈ کیا ہم نے ان کے گھر پہ اور وہاں سے ہم نے اس بچی کو ریکور کیا اور یہ بہت برے حالت میں تھی. اس کی آپ گردن دیکھ لیں, اس کی اور بھی تصویریں تھیں لیکن اس کی بہت بری حالت ہے. اس کو وہاں سے ہم لوگوں نے جو ہے ریسکیو کیا. یہ پھر سوشل میڈیا کے تھرو جو میں نے آپ کو بتایا تھا, پھر یہ وہ آسک دی ولیج میں ان لوگوں نے یہ پوسٹ بھی لگائی, انہی کے تھرو جو ہے یہ ہمیں خواتین ملی تھی. تو دس از ہاؤ ہم لوگ یہ ٹیم ورک کے طور پہ چیزیں کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوا کہ کام پولیس اچھا کر رہی ہے. کرمنل پکڑنے سے آپ کو شاید وہ اپریسیشن نہیں ملے گی کیونکہ 10 پکڑ لیں گے 2 رہ جائیں گے. جو 2 رہ جاتے ہیں پبلک لوگ اسی کو دیکھتے ہیں. میڈیا بھی اپنا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے میم. تو اسی طرح یہ آپ کا وہ کام ہے جو آپ کا پبلک کے تھرو شکایت نکل رہی ہے اور آپ پبلک کے ساتھ مل کے ہی اس کو حل کر رہے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. یہ ٹیم ورک یہ سارا آپ دیکھ لیں. یہ ہماری ایک سکسیس سٹوری تھی, وہی جو فورسڈ میرج کا میں نے آپ کو بتایا. یہ وہ خاتون تھی اور اس کو ہم نے جو ہے تحفظ سینٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا اور یہ جو ہے پھر اس خاتون کا یہ یہاں پر یہ نہیں چل رہا, اس کا انٹرویو تھا کہ اس کو ہم نے پھر یہ کافی خبر ہوتی رہی شادی کے بعد. وہاں فورس میرج تھی, اس کی مرضی کے بغیر تھی جو کہ نہیں چل سکی. پھر اس کو ہم نے جو ہے تحفظ سینٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا اور وہاں سے ہم نے اس کو پھر گارمنٹ انڈسٹری میں اس کو جاب دلوائی جہاں پر یہ اس کو 25+ آنورڈس وہ دے رہے ہوتے ہیں, ٹریننگ کے بعد جاب دیتے ہیں. تو دس از ہاؤ آئی وش اینڈ پرے کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو اسی طرح اپنے ذہن میں جو ہے وہ رکھ کے لے کے چلیں گے اور وہی جو سکسیس اور فیلئر آف دا پروجیکٹ نیو انیشیٹو ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ جو 700-800 خواتین ہیں, اگر ان میں سے 300-400 خواتین بھی اپنے ذہن میں وکٹم پروٹیکشن کا ایک آئیڈیا, ایک میپ لے کے چلیں تو چیزیں ساری بنی پڑی ہیں. ان کو آپ نے لے کے چلنا ہے. DPOs چینج ہوتے رہیں گے, IGPs چینج ہوتے رہیں گے, ہم سب چینج ہوتے رہیں گے, ٹرینیز چینج ہوتے رہیں گے. آپ کے آگے پورا کیریئر پڑا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ اپنی اپروچ جو ہے وہ کمیونٹی اورینٹڈ رکھیں گے, وکٹم سینٹرک رکھیں گے اور آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. جو فیلئرز اس پروجیکٹ کے وہ یہی ہوں گے کہ لیک آف سینسٹائزیشن ہے پولیس اسٹیشن میں. جب تک پولیس اسٹیشن سٹاف نہیں سینسٹائز ہوگا تحفظ سینٹرز اکیلے کچھ نہیں کر سکیں گے. تو آپ لوگ اپنے پولیس اسٹیشن, ہر پولیس اسٹیشن اٹ سیلف ایک تحفظ سینٹر ہونا چاہیے. اور لاجسٹک ایشوز ہیں ابھی اس کے, اور ابھی چونکہ انیشیٹو نیا ہے تو یہ سارے ہم اس کو جو ہے اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وکٹم ٹرانسپورٹیشن موبلائزیشن, کیونکہ یہ صرف تحفظ مرکز کے لیول پہ ابھی. تو آئی ہوپ کہ آپ جب جائیں گے تو آپ کے سارے پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ تحفظ مرکز بنیں گے اور آپ اپنے ہاسپٹل لیول پہ, وہ اپنے پولیس اسٹیشن لیول پہ ان تمام خواتین کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے. اور آپ کے پاس چونکہ ساری ریفرل ڈائریکٹری ویمن سیفٹی ایپ کے تھرو آپ کے پاس ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی پرابلم پیش آ سکتی ہے وکٹمز کو پروٹیکٹ کرنے کے لحاظ سے.
تو اس کے ساتھ جو یہ لیکچر ہم ختم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن آنسر یا کوئی کنسرن ہے، کوئی سجیشن ہے، کوئی آپ لوگ ٹاپک سے ہٹ کے بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو چیز پریشان کر رہی ہے اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ کہ آپ کسی چیز کو کس طرح کر سکتے ہیں، کیا فورسی کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ کوئی سجیشن یا کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔